تخافون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اختلاف اور اتحاد، یہ دو لفظ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. آج ان دو لفظوں کو ایک کیسے کرنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اور مشہور حدیث مبارک. حکم ربی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں مت پڑو. پھر یہ بھی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اعداء، پھر اس نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت اور احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوهم الادبار. ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو، زحفاً بھی فرمایا اس میں، کفروا زحفاً، تو پیٹ پھیر کے مت بھاگنا. لیکن چند آیات کے بعد پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی فئہ سے، لشکر سے، جماعت سے ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا. اور واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور دیکھنا آپس میں جھگڑوں میں مت پڑنا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لینا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اختلاف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو پیدا کیا اور ان سے بے شمار انسان دنیا میں پھیلا دیے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 جو اکثر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے ہی ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور زمین میں بے شمار انسان، مرد عورتیں اللہ نے پھیلا دی. ارب ارب انسان آئے ہیں، آتے رہیں گے. لیکن آغاز کہاں سے ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. سارے دنیا کے انسان وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ہی بتاتے ہیں. اور نکاح کے موقع پر یہی سبب حضور اس آیت کو تلاوت فرماتے دلہا دلہن کے سامنے نکاح کی محفل کے اندر. پیغام یہ دینا مقصد ہوتا ہے
کہ اگرچہ نکاح کے وقت میں ذات برادریاں الگ الگ ظاہر ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ لڑکے والوں کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے یہ لڑکی والوں کے ساتھ ہے، کوئی اپنے آپ کو خان کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آوان کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، کوئی ہاشمی کوئی قریشی کہتا ہے۔ بھلے تم اپنے آپ کو عرب کہو یا عجم کہو، جس خطہ زمین سے، جس قوم سے، جس کنبے سے، جس قبیلے سے تمہارا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے تمہارے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ساری برادریاں، خاندان، کنبے، قبیلے، یہ جو فرق ہے مَا بِهِ امتیاز، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے اللہ نے اس فرق کو رکھا ہے، ورنہ یہ سب ذاتیں، سب برادریاں، سب قومیں اوپر جا کر ایک ہیں، سب آپس میں اس آدمیت کے رشتے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان حضرت آدم حوا کی اولاد ہے۔ یہ سوچ پہلے ہمیں دی جاتی ہے کہ نسل آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ذات برادریوں کے جھگڑوں کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جائے۔ لیکن اس نکاح کے موقع پر کون یہ سبق بیان کرے اور کون سنے، اور رسم و رواج سے وقت نکلے گا تو قرآن کا یہ پیغام بھی کوئی سنے گا یا سنائے گا، تو لہٰذا اکثر و بیشتر یہ پیغام اس وقت فراموش کر دیا جاتا ہے، شادی بیاہ کی رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی کو یہ پیغام سمجھ نہیں آتا، اور وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ تو سب سے پہلے ہمیں پیغام اسلام یہ دیتا ہے کہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ یہ جو اللہ نے اختلاف رکھا ہے، یہ اختلاف چہروں کا بھی ہے، یہ اختلاف زبانوں کا بھی ہے، یہ اختلاف مزاجوں کا بھی ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک چہرے والے نہیں ہو سکتے، ایک زبان، ایک لہجہ سب کا ممکن نہیں ہے، سب کی عقل کا معیار ایک سا نہیں ہو سکتا، سب کا علم اور سب کا تجربہ جو مرضی کر لیں ایک جیسا ناممکن ہے، بلکہ ایک گھر میں رہنے والے، ایک ماں باپ کی اولاد، دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ بھی اس حوالے سے ایک نہیں ہو سکتے، ان میں اختلاف ہوگا۔ اللہ نے اختلاف رکھا ہے، انسان کی فطرت میں اختلاف ہے، انسان کی عقل میں اختلاف ہے، اس کی تہذیب و تمدن میں اختلاف ہے، خود و باش میں اختلاف ہے۔ یہ بات جتنی بڑھائیں خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی مختلف مزاجوں والی، یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف رائے ناگزیر ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی ہمارے استاد محترم حفظہ اللہ دام برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ دنیا سے اس وقت تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں عقل اور دیانت باقی ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس وقت تک دنیا میں اختلاف ختم نہیں ہوگا کہ جب تک عقل باقی ہے اور دیانت داری باقی ہے۔ اس لیے کہ جب عقل کا فرق ہوگا، علم کا فرق ہوگا تو پھر اختلاف تو ہوگا، اور جب عقلیں مختلف ہیں، علم مختلف ہے، طبائع مختلف ہیں، اور پھر جب انسان دیانت دار ہوگا تو وہ اپنے اس اختلاف رائے کو ظاہر بھی کرے گا، کیونکہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں میں اس چیز کو بیان کروں، جس کو میں درست نہیں سمجھتا میں اس کو درست نہیں کہہ سکتا، یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اگر ساروں کی عقلیں ایک ہو جائیں جو کہ ناممکن ہے، پھر بھی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دو مائک لگے ہیں، عقل نہیں ہے ان میں، سینس نہیں ہے جو اللہ نے رکھی ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک کو اوپر رکھے نیچے لگائیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ختم ہو جائے گی تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، یا عقل تو ہے خدا نخواستہ کو بددیانت ہو جائے تب بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ بددیانتی کرتے ہوئے اختلاف نہ کرے، تب بھی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بڑوں نے بڑی بات فرمائی کہ جب تک دنیا میں عقل ہے اور جب تک دنیا میں دیانت داری ہے، اختلاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
اور اللہ نے یہ اختلاف رکھا انسانی مزاج میں، جیسا کہ تفصیل سے بات ہوگی. اور یہ اختلاف جو ہمارے انسانی ناطے سے انسانوں میں پایا جاتا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طرح یہ اختلاف آگے بڑھے گا کیونکہ عقل شعور جدا ہے، تو یہ اختلاف پھر سیاسی آراء میں بھی ناگزیر ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ سیاست کے اندر اختلاف رائے نہ ہو، چونکہ انسان بنا ہی اس طرح ہے، اللہ نے اس کا خمیر ایسے اٹھایا ہے کہ اختلاف رائے ہوگا. تو سیاسی اختلافات بھی ضرور ہوں گے. پھر آگے بات بڑھے گی مذہبی لحاظ سے، تو مذہبی اختلافات بھی ضرور ہوں گے. سارے دنیا کے انسان مل کر کوشش کرے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائیں، نہیں ہو سکتے، ناممکن بات ہے. تو یہ اختلاف کیوں رکھا اللہ نے؟ وجہ بیان فرما دی کہ تعارفوا، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے. خالق نے انسان کو بنایا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. سب سے بڑی انسانی ناطے سے حکمت یہ ہے کہ تمہارا ایک دوسرے کا تم تعارف کر سکو، پہچان کر سکو. اگر ایک زبان، ایک چہرہ، ایک مزاج، ایک قد کاٹ، تو فرق کیسے پتہ چلے گا کون کون ہے؟ کوئی پہچان نہیں پائے گا. فرق رکھا، لیکن ہیں چونکہ ایک وجود سے جڑے ہوئے ہیں. ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اگر ساری ایک سائز کی، ایک ہی طرح کی ہوتی تو ان ہاتھوں کا وہ فائدہ نہ ہوتا جو انسان زندگی بھر ہاتھوں سے فائدہ اللہ کی نعمت اٹھاتا ہے. ممکن نہیں ہوتا. تو فرق اللہ نے رکھا. اختلاف برا نہیں ہے. اصل جہاں خرابی آتی ہے یہ اختلاف صور، چہروں کا اختلاف، اختلاف السنہ، زبانوں کا اختلاف، اختلاف مذاہب، اختلاف مسالک، اختلاف مشارب، اختلاف رنگ و نسل، قوم و وطن. اس سے خرابی جب پیدا ہوتی ہے جب انسان اس اختلاف کو غلط طریقے سے کرتا ہے. غلط طریقے سے اختلاف کرنے کے کیا معنی ہے؟ جو قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم کبھی تفرقہ مت کرنا. جو اختلاف لازمی ہے، ناگزیر ہے، فطرت کا حصہ ہے یا عقل اور علم کا تقاضا ہے، جب اس اختلاف کو خدا نخواستہ کوئی بری نیت سے، بد نیتی سے کرنے لگ جائے گا تو اگرچہ اختلاف جائز ہے لیکن وہ اختلاف، جائز اختلاف بھی معاشرے کے اندر انتشار، جھگڑے کا ذریعہ یقیناً بنے گا. نیت میں فطور آ جائے گا. اگر ایک انسان یہ سوچتا کہ یہ میرے مخالف مسلک کا ہے، مخالف فرقے کا ہے، یہ مخالف فقہ کا ہے، یہ مخالف سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی ہے یا کسی اور قوم سے ہے، تو لہذا میں نے اس سے اختلاف ضرور کرنا ہے. چونکہ یہ مخالف پارٹی کا جو ہوا، مخالف مسلک کا یا مخالف مذہب کا جو ہوا، اس لیے میں نے اس سے اختلاف کرنا ہی کرنا ہے. تو جب یہ نیت میں خدا نخواستہ یہ فطور آ جائے گا تو چاہے جائز اختلاف ہی کیوں نہ ہو جو قدرت اور فطرت کا ہے، تب بھی وہ اختلاف جھگڑے کا باعث بن جائے گا. یہ اختلاف پھر جائز حدود سے نکل کر ناجائز میں داخل ہو جائے گا، چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے اختلاف رائے کے آداب میں سب سے پہلا ادب ہے نیت کا اخلاص، کہ اپنی ذاتیات کی بنیاد پر، اپنی طبعی رجحان کی بنیاد پر کسی سے محض اس بنیاد پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے دلیل کو، دیکھنا چاہیے سچائی کو، دیکھنا چاہیے حقانیت کو، حق کو، اپنی علم اور بصارت کے مطابق. ضروری نہیں کہ دوسرے کی بات کو ہی اپنے اوپر مسلط کیا جائے، لیکن جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اگر اس عقل کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کے استعمال کا طریقہ سیکھا جائے، اس درجے کا علم، اس درجے کا تجربہ، اس درجے کی بصیرت حاصل اگر ہو جائے تو پھر اپنے عقل اور شعور سے غور و فکر کر کے جس بات کو ٹھیک سمجھا جائے اس بات کو اپنا لیا جائے، اور جس بات کو غلط انسان تصور کرے. لیکن انصاف شرط ہے، علم شرط ہے.
نیت اپنی ذات کو ایک طرف رکھ دیا، اب انصاف، عقل، بصیرت، سچائی اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کر کے جو بات ٹھیک لگی اس پر عمل کر دیا، لیکن جس کی بات ٹھیک نہیں لگی تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کا ادب و احترام پہلے سے بڑھ کر کیا جائے گا۔ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اختلاف رائے جھگڑوں کا باعث ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں باپ اور اولاد میں اختلاف ممکن ہے، بہن بھائیوں میں ممکن ہے، خاندان برادری میں اختلافات ہوتے ہیں، ہمسایوں میں ہوتے ہیں، ایک مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی ملک کے رہنے والوں میں اختلافات، ایک قوم میں اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف جائز ہے کہ ناجائز۔ اگر جائز ہے تو طریقہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جائز اختلاف اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو اس کی وجہ سے کبھی بھی دلوں میں نفرت، بغض، حسد، قطع تعلقی، کینہ پروری، قتل و غارت، غیبت، چغلی، بہتان یا الزام تراشیاں، ایسے کوئی مفاسد اور کوئی خطرات جائز اختلاف جائز طریقے سے کرنے سے کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ اور ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑے بڑے جبال علم جن کے لیے حضور نے بارہا جنت کی بشارتیں سنائیں، ان کے اندر بھی اختلاف پایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کچھ اور ہے، حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور ہے، دونوں حضور کے ساتھ روزہ اطہر میں جنت کے مزے لے رہے ہیں، رائے کا اختلاف کئی بار ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے اور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے اور ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اہل بیت کے اندر بھی اختلاف ممکن ہے، عین ممکن ہے کسی بات پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے کسی بات پہ ناراض ہوئی ہو، عین ممکن ہے، ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ممکن ہے۔ اہل بیت کے اندر بھی، صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف رائے ممکن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ تم جاؤ نماز بنو قریظہ کے قبیلے میں پڑھنی ہے۔ اب وہ نماز اس کا وقت راستے میں ختم ہو رہا تھا، صحابہ کرام میں اختلاف پایا گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ جا کے بنو قریظہ کی جگہ پر ہی پڑھنی ہے، ہم تو وہیں پڑھیں گے، قضا ہوتی ہے تو ہو جائے۔ دوسری جماعت نے فرمایا نہیں، حضور کا مقصد یہ تھا کہ تم وہاں جلدی پہنچو، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے تو حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نماز ہی قضا کر دینا، ہم تو یہیں پڑھیں گے پھر پہنچیں گے۔ دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت نے نماز راستے میں پڑھی، ایک نے بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی۔ دونوں کی یہ اختلاف رائے کی بات حضور تک پہنچی، حضور نے کسی کو غلط نہیں فرمایا، دونوں ٹھیک ہے، اختلاف رائے تھا۔ اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہمیں روایات سے ملتی ہیں، لیکن وہ صحابہ اہل بیت آپس میں ایک تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ امت مسلمہ کو سب آپ کی غلامی کا دم بھرتی ہے، آپ کی عظمت و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین، حضور نے جنت کی بشارت بارہا سنائی، پوری دنیا میں 20-22 لاکھ مربع میل تک 20-22 سال تک اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن اختلاف رائے ہوا۔ حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ کے اختلاف رائے کس بات پر تھا؟ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھا، کرسی یا اقتدار یا خلافت کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ جن دماغوں کے اندر یہ لالچ، بدبودار لالچ پائی جاتی ہے، وہ اپنے ذہن سے ان بڑوں کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں اور ان بڑوں کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ان کا اختلاف ذاتی مفادات، لالچ جو آج کل ہوتا ہے، ایسے وہ لوگ تھے ہی نہیں۔ اختلاف اس پر تھا، حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا، ملک شام کے امیر تھے، کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ فوری طور پر لیا جائے تاکہ آئندہ ایسے بدبختوں کو کسی بڑی ہستی پر ظلم ڈھانے کا موقع نہ ملے، ان کو جسارت نہ ہو سکے اللہ کے نیک بندوں اور ایسے ہستیوں پہ انگلی اٹھانے کے، ان کو قتل کرنے کا، ظلم کرنے کا، اس لیے بدلہ فوراً لیا جائے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے مبارک یہ تھی کہ ابھی نہیں، تھوڑا اسلامی سلطنت کو مضبوط ہونے دیا جائے، جب ہم مضبوط ہوں گے ابھی ان سے قصاص ضرور لیں گے، لیکن ابھی نہیں لیں گے۔
اس بات پر اختلاف رائے ہوا، دونوں بڑے تھے، اور بیچ میں اب ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے کہ ان بڑوں کے ساتھ کچھ ایسے خفیہ ہاتھ شروع ہو جاتے ہیں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرتے رہنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسا سبائی فتنہ موجود تھا کہ دونوں کے لشکروں میں جو دونوں کے خلاف اکسانے بھڑکانے والے موجود تھے، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ بڑے آپس میں ایک تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا کہ رومی بادشاہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے حصے جگہ پر حملے کی تیاری کی ہے۔ ابھی آپس میں اختلاف تھا، اس اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے دنیا کی بظاہر سپر پاور طاقت رومی بادشاہ کو خط لکھا، اور خط کا آغاز کس سے کیا؟ آج کسی اسلامی حکمران یا کسی فوج میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا کے ایسے بدبخت ظالم کافر سے یوں خطاب کر سکے۔ آپ نے کہا اے رومی کتے، اس سے خط کا آغاز کیا، اور کہا کہ دیکھو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے بھائی سیدنا امیر علی کے اس جگہ پر تم حملے کی تیاری کر رہے ہو، یاد رکھنا، یہ جسارت مت کرنا۔ اگر تم نے یہ غلطی کی تو یاد رکھنا علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے آگے معاویہ کو کھڑا پاؤ گے، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کو ہمت نہ ہو سکی کہ میری آنکھ سے اسلامی خلافت علی المرتضیٰ کی طرف نگاہ اٹھا سکے۔ اختلاف تھا اپنی جگہ پر، لیکن وہ اختلاف ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھا۔ حضرت علی کی شان بیان فرماتے ہیں، سیدنا حضرت زرار سے کہا آپ صحابی رسول حضرت علی کی منقبت بیان کریں، انہوں نے شان بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی جب بولتے ہیں تو شیر سے زیادہ گرجدار آواز ہے، جب آپ نکلتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو قیمتی موتیوں کی طرح علوم کو بکھیر دیتی ہیں۔ علم و فضل سیدنا علی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگی ہے، روتے روتے حضرت سیدنا معاویہ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور حاضرین مجلس سے بھی نہیں رہا جاتا، پوری مجلس رونے لگ جاتی ہے۔ حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، حضور کے بڑے نواسے سیدنا حضرت علی کے بڑے بیٹے، تو حضرت امیر معاویہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ایک طرف کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سیدنا حضرت حسن کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھتے ہیں یوں کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت حسن حضور کے نواسے، حضور کے مشابہ تھے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کا مقام بڑا ہے یا حضرت علی کا؟ تو یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کا مقام بڑا ہے، فرمایا کہ پوری آل ابو سفیان حضرت علی کے قدم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ اختلاف تو تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس کی محبت، آپس کا تعلق، آپس کی الفت۔ جب سیدنا حضرت علی نے دیکھا جنگ منافقین نے یا سبائی فتنے نے جنگ کروائی، ہوا اختلاف، شہادتیں ہوئی دونوں طرف سے، حضرت علی جنگ کے بعد جب گزرے تو دونوں طرف کے شہداء کو دیکھا تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ مار کے رونے لگ گئے، اور خوب روئے، اور فرمایا کہ دنیا میں تو ہمارے درمیان یہ اختلاف موجود تھا، لیکن اللہ جنت میں انشاءاللہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رکھے گا۔ تو یہ ان بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اختلاف رائے محبت کے باوجود، احترام کے باوجود اور ادب کے باوجود کیسے کیا جاتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات پر، مستحب غیر مستحب، افضل ہے کہ افضل نہیں ہے، مباح ہے کہ مباح نہیں ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یا گھروں کے اندر اختلاف رائے ہو گیا، بہن بھائیوں میں چھوٹی بات پہ، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، دوست دوست میں، امت مسلمہ کا شرازہ ایسا بکھرا ہے کہ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اختلاف سے بچنے کی توفیق بخشے، اور اگر اختلاف رائے ناگزیر ہو، چاہے سیاسی ہے، مذہبی ہے، فقہی ہے، کسی بھی نوعیت کا ہے، تو جائز اختلاف کو جائز طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں کرنے کی توفیق بخشے۔